آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو پاتا اس حال میں کہ میں نماز شروع کر کے سورۃ فاتحہ کو پڑھ رہا ہوتا کہ میری والدہ مجھے بلاتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کو جواب دیتا۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، آپ نے خود ارشاد فرما دیا، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اگر سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا، اگر مجھے میری ماں آواز دیتی تو میں پھر بھی جواب دیتا۔ دیکھو ہمیں بھی اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر کبھی والدین کو پتہ نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ والدین کو اگر پتہ ہو تو وہ لازمی نہیں بلائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر ان کو پتہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عرض کر دوں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کسی کے والدین کو کہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ بلاتے ہیں پھر لازمی جواب دینا چاہیے۔ یہ کنز الامال میں بھی ہے، جلد نمبر 16 حدیث صفحہ نمبر 470۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے اپنی ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ کیا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اگر کبھی ہم اپنی والدہ قریب بیٹھتے ہیں، اگر یہاں پہ کوئی بوسہ دے دیتا ہے، اس کے علاوہ فرما دیا کہ جہنم کی آگ سے پردہ ہے۔ کسی نے پیار سے بوسہ دے دیا اپنی ماں کو، وہ جہنم کے لیے اس کے لیے پردہ بن جائے گا۔ یہ کنز الامال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 462۔ اور جو چوتھا مقام ہے عورت کا، وہ جب طلاق یافتہ یا جو بیوہ ہو جاتے اس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوتا، اگر کوئی والدین یا اس کا بچے خیال کرنے لگیں، اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بڑا صدقہ کی خبر نہ دوں؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنمائی فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری بیٹی جو طلاق شدہ ہو کر تمہاری طرف آئے اور اس کا آپ کے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، اس کو کھلانا تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، عورت کا مقام کتنا زیادہ۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ واپس اپنے والدین گھر میں آ جاتی ہے، اگر اس کے والدین یا اس کے بھائی خدمت کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں یا پہناتے ہیں، ان کے لیے آپ نے فرما دیا کہ بہترین صدقہ ہے۔ دیکھو کتنا بڑا عورت کا مقام ہے ہر مراحل میں۔ اگر بیٹی ہے پھر بھی بہت بڑا مقام ہے، اگر بیوی ہے پھر بھی بہت بڑا مقام ہے، اگر ماں ہے پھر بھی بہت بڑا مقام ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کو بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ طلاق یافتہ ہے، اس کو پھر بھی بہت بڑا مقام ملتا ہے اس کو کھلانے کا۔ اور قرآن حدیث کی روشنی میں عورت کا مقام صفحہ نمبر 28 میں بھی ہے، اور ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے۔ آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے ایک دن ایک گھر میں ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر مانگنے کے لیے آئی، تو میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے اس کو دے دی، اور اس نے کیا کیا، اس نے وہ آدھی کھجور کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر دی، اس نے خود نہیں کھائی۔ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے ایسی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صورتحال ہوئی کہ عورت آئی میرے پاس اور میں نے اس کو ایک کھجور جو گھر میں موجود تھی میں نے دی، اور اس نے اپنی بیٹیوں کو تقسیم کر دی۔ تو پھر آپ نے مسکرایا، آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ آڑ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کتنا بڑا مقام آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جس کو اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں اور اس نے ان کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر دے گا کہ جہنم کی آڑ بن جائے گی، وہ آگے پردہ بن جائے گی۔ جہنم کی آگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تک نہیں پہنچ سکے گی، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421، اسلام میں عورت کا مقام کتاب میں ہے، صفحہ نمبر 61۔